یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے کہ یہ جو بار بار ہم پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارا علماء کونسل کا بہت ایک اہم اجلاس تھا، وہاں پہ ہمیں ایشوز پہ بات کرنی تھی، چاہے ہمارے اپنے لوکل ایشوز ہوں، بین الاقوامی ایشوز ہوں، لیکن بار بار جو ہے وہ ہمیں وہ میٹنگ کرنے سے بھی روکا جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ آپس میں مشاورت سے بھی روکا جاتا ہے۔ تو یہ طرز عمل فوراً سے فوراً بند ہونا چاہیے۔ یہ جو بار بار ہمیں بند کر دیتے ہیں، جامع مسجد کو بند کر دیتے ہیں، مجھے نظر بند کر دیتے ہیں، کسی ایشو پر بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ جہاں تک بین الاقوامی صورتحال کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اس بات کے بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ اس سے پریشان ہیں اور غم زدہ ہیں اور دکھ زدہ ہیں کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، جس طرح سے بے گناہوں کا قتل عام وہاں پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جینوسائیڈ وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیزگنیٹڈ نیوٹرل سپاٹس ہیں وہاں پر بھی بمباری کر کے جو ہے وہ بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ فوراً سے فوراً بند ہو، سیز فائر ہو، جانوں کا ضیاع جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ختم ہو۔ لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پیس جو ہے وہ تب قائم ہوگا جب عدل ہوگا، جب انصاف ہوگا۔ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ایک جو پروپوزل آیا ہے جس میں کہ مسلمان کنٹریز نے بھی 8 مسلمان کنٹریز نے بھی اس کی حمایت کی، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے نکات اٹھائے تھے وہاں پہ ان کو یکسر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو 20 نکاتی پروگرام تھا اس میں سے جو مین ایشوز ہیں، جو فلسطین کے عوام کے لیے حق خودارادیت کی بات ہے، جو فلسطینین اسٹیٹ کی بات ہے، جو ان کے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے، وہ تو اس میں کہیں ہے ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد وہاں سیز فائر ہو۔ ہم نے بھی اس کو ویلکم کیا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا جو ہے اس میں اپنا رول ادا کرے، سپورٹ کرے اس عمل کو، لیکن وہ عمل جو کہ ڈائریکٹڈ ہو کہ فلسطینیوں کے حقوق بحال کیے جائے، نہ کہ ان کو آکوپیشن کو مضبوط کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو ہم بالکل ڈس آرم کر دیں گے، لیکن دوسری جماعت وہاں رہے گی اور وہاں ان کو پورا وہ اختیار ہوگا، اور جب تک لینڈ رائٹس فلسطینیوں کو نہیں دیے جاتے، جب تک پیلسٹینین اسٹیٹ کی جو بات ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ جو فلسطینی جو ایک انڈیپینڈنٹ فری پیلسٹائن اسٹیٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو انڈورس نہیں کیا جاتا عالمی برادری کی طرف سے، فلسطینیوں کے حقوق جو ہیں ان کو انڈورس نہیں کیا جاتا، ان کی گارنٹیز نہیں دی جاتی، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلی بار بھی جب سیز فائر ہوا گارنٹی دی اسرائیل نے، لیکن جو ہے وہ دوسرے ہی 4 دن بعد جو ہے انہوں نے پھر سیز فائر توڑ دیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ عالمی برادری کو جو ہے وہ کمٹمنٹ لینا ہے جو ان ایشوز پر جو کہ فلسطین کے عوام کے بنیادی حق ہیں اور بنیادی حقوق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کہاں سے کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور یہ اسلامی ممالک کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک پیس فورس قائم کیا جائے گا جس میں کہ تمام اسلامی دنیا وہ کنٹریبیوٹ کرے گی، غزہ کو ریبلڈ کیا جائے گا، بمباری ختم کی جائے گی، لیکن اس کے بعد اصل مسئلہ ہے کہ کیا فلسطینیوں کو اپنے حقوق دیے جائیں گے۔ اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی وہ جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کر دیا گیا، کیونکہ جو بات اسرائیل نے کہی ہے اس میں تو ان چیزوں فلسطینین اسٹیٹ کی اس میں کہیں بات نہیں ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کی اس میں کہیں بات نہیں ہے، غزہ کے جو لینڈ پہ جو ہے بنیادی حق جو وہاں کے عوام کا ہے، فلسطین کے عوام کا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مسلم دنیا کو یہ بات یقینی بنانی ہے کہ اگر کوئی بھی پیس پروپوزل تبھی قائم ہو سکتا ہے، تبھی افیکٹو ہو سکتا ہے جب فلسطین کے عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جسٹس کیا جائے گا۔ جمہور کچھ کرنے کی لیکن ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ جہاں تک جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کا جو حل ہے وہ بات چیت سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ 2019 میں کے بعد جو سچویشن بنی کہ لداخ کا حصہ جو ہے وہ ہم سے جدا کر دیا گیا، اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا الگ، یہاں بھی الگ کر دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک معاملہ ہے اس بارے میں، جس طرح سے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، ہمیں اس پر افسوس ہے اور ہم نے اس پہ افسوس کیا بھی۔ تو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے، خاص کر اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، جموں کشمیر کے حوالے سے
جو جب تک کوئی پولیٹیکل انیشیٹو نہیں لیا جائے گا حکومت کی طرف سے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک حکومت کی بات ہے، حکومت غیر اختیاری حکومت بن گئی ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، پاور لیس حکومت بن گئی ہیں. کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، کوئی انیشیٹو یہ نہیں کر پاتے، کسی معاملے پہ یہ کوئی بات نہیں کر پاتے، ان کی کوئی چلتی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں حکومت ہندوستان کو دیکھنا ہے کہ یہ سارا معاملہ کس ڈائریکشن میں وہ چلا رہے ہیں. چاہے لداخ ہو، چاہے جموں کشمیر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو فورس کی پالیسی ہے، جو طاقت کی پالیسی ہے، وہ مسائل کا حل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ایک انگیجمنٹ اور ڈائلاگ، چاہے لداخ کے حوالے سے ہو یا کشمیر کے حوالے سے ہو، جب تک ان ایشوز پر ہم بات نہیں کریں گے تب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیر پا امن اور مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے. آپ نے فلسطین پہ بات کرنا چاہیں تو ابھی کسی نے بات کی ہوتی ہے تو اس پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے کہ یہ نہیں بولنا ہے، وہ نہیں بولنا ہے. اماموں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. میڈیا میں ہماری بات آ ہی نہیں رہی ہے. جو ہمارا لوکل میڈیا یہاں پہ ہے، چاہے اخبارات کی بات کریں، ہم اردو پریس کی بات کریں، انگلش پریس کی بات کریں، اس میں ہماری بات کو بالکل جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ہمارا نقطۂ نظر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے. تنظیموں پر بین لگایا جا رہا ہے، دفتر لیے جا رہے ہیں، ان کو سیل کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. دیکھیے، اگر ہم دیکھیں کہ بار بار ہم نے کہا ہے کہ بین لگانے سے، سیل کرنے سے، جیلوں میں لوگوں کو ڈالنے سے، لوگوں کو جبراً خاموش کرنے سے، میڈیا اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتا ہے تو شام کو ہی اس کو جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے آ جاتے ہیں. یہ کون سا جمہوری طرز ہے؟ یہ تو کوئی جمہوری طرز ہے ہی نہیں، کوئی جمہوری طریقہ کار ہے ہی نہیں. اس لیے حکومت، اگر آپ دیکھیں نا، غزہ آپ دیکھ لیں، فلسطین آپ دیکھیں، آپ باقی جگہ دیکھیں، یہ ایشوز جو ہیں یہ ان کو آپ کو جو ہے وہ ایک کھلے دل کے ساتھ آگے آنا ہے. طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایشوز ہمارے پاس ہیں، بہت ایشوز ہیں. ایک طرف سے ہمارے اپنے پرابلمز ہیں، دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ وقف کا مسئلہ ہے. وقف کا ایشو جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہمیں بات کرنے نہیں دی جاتی ہے. ہم نے پچھلی بار میٹنگ بھی بلائی تھی، اس پر بھی روک کر دی گئی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک ملی مسئلہ ہے. اس پر تو ہم سب ایک ہیں. ایک پالیسی اور ایک سوچ کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے. کیسے ہم اپنے اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو بچا سکیں، کیسے ان کا ہم تحفظ کر سکیں. یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، اور اس امانت کو دیکھ بھال کے لیے جو سسٹم ہے وہ ہمیں قائم کرنا ہے. اس میں حکومت کیوں بار بار مداخلت اور دخل اندازی کر رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے، جب تک حکومت سب سے پہلے جو ڈر اور خوف کا ماحول انہوں نے یہاں کریٹ کیا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ میڈیا میں ڈالیں گے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہوں گا کہ شام کو آئے گی بھی کہ نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کم سے کم خدا را آپ یہ بات رکھیں کہ یہ ڈر اور خوف کا ماحول ختم ہونا چاہیے. اور ہم بالکل کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا، کوئی یہاں پہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ جس میں انسانوں جانوں کا ضیاع ہو، یہاں پہ مارداڑ ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوری طور سے ہماری حق بات سنیے، ہماری بات کو سمجھیے، اور ہمیں اپنی بات پرامن طور پہ کہنے کا حق دیجیے.